اس پورے کانٹیکسٹ میں اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی جو مسند امام احمد میں موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور شعیب آرنوت جو مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ حجر ابن عدی شیعان علی میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، ان کو حضرت معاویہ نے ظلماً شہید کروایا۔ وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستدرک الحاکم میں ایک پورا چیپٹر ہے حجر ابن عدی کا۔ وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں، میری پیدائش سے بھی وہ پہلے کا ہے، 1000 سال۔ وہ 13 حدیثیں آپ پڑھیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا، صرف اس بات پہ کہ یہ جمعے کی نماز لیٹ کر دیتے تھے، ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے، یہ مخالفت کرتے تھے، اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھودی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا۔ اوئے ہوئے، اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے۔ ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا، اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں، اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو، اور نفل تیزی سے پڑھے، اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی۔ اور پھر کہا وصیت کی لوگوں کو، ایران والوں نے حجر ابن عدی کے اوپر، جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، انہوں نے پوری ایک فلم بنائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر، یوٹیوب پہ رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ تو انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے، قیامت والے دن پولیس رات میں میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا۔ ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے، صرف ایک ٹسل کے اندر کے حضرت علی کے سپورٹر۔ اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا، سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی وجہ سے، تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے آئے، مسند امام احمد المستدرک الحاکم میں موجود ہے، شعیب آرنوت نے کہا حدیث صحیح ہے۔ کہا معاویہ، تجھے کوئی خوف نہیں آیا تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کر دے؟ یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گھریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین، ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا۔ لوگوں کو حدیثیں سنانی، کس کو؟ اما عائشہ کو۔ اور پھر کہا کہ اما یہ بتائیں، آپ کا جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی، اور وہ انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا، وہ تو آپ کو مال غنیمت میں سے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا، حضرت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا، اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں، یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا اما یہ کام چھوڑیں، ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں، ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل نہ دیں۔ آپ اندازہ کریں، اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناب جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویہ میں لگ جائے۔ اس سے تو ہڈی ہسی بھی دستی ہے کہ روایتیں کس نے کڑیاں ہونی نے، کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی شخص کہے گا جس کے بھائی قتل ہوئے ہوں، جس نے اتنے قتل عام دیکھا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی، جنگ جمل میں بھی ان کو مس یوز کیا گیا، بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ تو یہ وہ کہانیاں بنا بنا کے بتاتے ہیں۔ تو اب اس پورے سینیریو میں دیکھیں، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو بڑا کلک تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے اوپر، اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔